السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم ذرا روزے کے احکام کو دیکھیں گے. احکام الصیام. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لغت میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، یعنی ٹو سٹاپ. شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا. ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے. فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے. نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے. زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، یعنی اس کا چاہے تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں دوا ڈالنے یا دوا حلق یا معدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ نے ڈالی تو آنکھ میں، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ حلق کے تھرو سٹمک تک چلی گئی تو پھر روزہ نہیں رہے گا. گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے. منہ پہ پانی وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں، آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، کانوں میں نہیں ڈالی. روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ جائز نہیں. یعنی وضو میں بھی ہم عام طور پر جب پانی خوب اوپر چڑھاتے ہیں تو احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ناک کے تھرو حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو سٹمک تک جاتی ہے اس سے پھر روزہ باقی نہیں رہتا. نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو. یہ بھی ایک عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آدھے دن کے بعد مینسز شروع ہو تو پھر روزہ ہو جاتا ہے. چاہے 1 منٹ پہلے بھی ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. ثواب آپ کو مل جائے گا سارا دن روزے سے رہنے کا، لیکن آپ کا وہ روزہ نہیں شمار ہوگا، اس کی قضا آپ کو دینی ہوگی. روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے، نہیں حجامہ کروا سکتے آپ. عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں. چکھنے سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ صرف زبان تک تھوڑا سا لگانا. طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھے، حلق تک نہ جانے دیں. بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا چاہیے. حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری. یعنی اگر آپ کے حلق تک گیا تو واپس لانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سوچیں کہ اچھا کھا تو لیا ہے. جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے. یعنی اس نے ایک طرح سے اللہ کا قانون توڑا ہے تو اس لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی. روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نگلتا رہے، لیکن اگر اندر کو چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے. جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی، اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. یعنی اگر بیمار تھا ایک انسان پھر ٹھیک ہو گیا اور ابھی اس کو قضا رکھنے تھے کہ پھر فوت بھی ہو گیا، تو جو اس کے قضا روزے ہیں وہ وارث رکھیں گے. اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرض روزے ہیں ان کا فدیہ بھی کافی ہے، اور جو نظر کے روزے ہیں ان کی قضا لازم ہے. اور دوسرا یہی جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ دونوں روزے جو ہیں وہ وارث رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی وارث رکھنے کو تیار نہ ہو تو پھر میت کے مال میں سے پہلے اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزے نہ رکھے، یا بچے کے لیے اگر تکلیف کا باعث ہو دودھ نہ ملے اس کو. البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی، بعد میں پھر جب بھی موقع ملے رکھ لیں. مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہے. البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے. یعنی
لازم ہے کہ پھر نہ رکھے، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، البتہ شوہر گناہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنے کی سزا ہے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیستار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئندہ رمضان سے پہلے قضا روزے نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیہ بھی دینا چاہیے اور اس کے بعد قضا کر لینا چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 26واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ سورة الاحقاف مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، سورج، چاند، ستارے، بادل اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، تو ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے بے مقصد کھلونا نہیں بنائی کہ ہم یہاں پر صرف کھیل کھیل کر چلے جائیں، منمانے کام کرتے رہیں، بلکہ یہ کسی مقصد کے ساتھ بنی ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے اور خود ان کی اپنی ذات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسانوں کو ایسے ہی نہیں دے دیا۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور ایک یہ کہ یہ ان کے دیوتا دیویوں نے بنایا ہے۔ اگر دیوتا دیویوں نے بنایا ہے تو کسی ایک چیز کے بارے میں بتاؤ کہ کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے اور کس چیز کو وہ مینٹین کر رہے ہیں اور کس چیز کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ان دیوتا دیویوں کے وجود سے بعد وجود میں آئی ہے۔ یہ سب کچھ تو ان سے پہلے کا ہے، تو یہ تو بالکل عقل کو لگنے والی بات نہیں کہ جو خود بنے وہ اپنے بننے سے پہلے کی کسی چیز کو بنا چکے۔
مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی انسان اللہ کو پکارنے کی بجائے اگر کسی اور کو بھی پکارتے، خصوصاً قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو، تو وہ تو سنتے بھی نہیں، جواب کہاں دیں گے؟ فرمایا قیامت تک بھی پکارتے رہو تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی میرے سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو جان بوجھ کے سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر انکار کریں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو اس آیت کو انڈر لائن کیجئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرنی ہوگی، یعنی اس دین کے راستے پر، حق کے راستے پر جم جانا ہوگا، خواہ کیسی بھی مخالفتیں سامنے کیوں نہ آ رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی ایک وقت میں بہت کچھ کر لینا اور پھر دوسرے وقت میں چھوڑ دینا، پھر کسی وقت دوبارہ کرنا شروع کر دینا۔ تو زندگی میں اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونے چاہیے۔ نیکی کے کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس کے کرنے والے کو اس پر دوام ہو۔ پھر اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ سب سے اہم کام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو،
اس نے عرض کیا میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے ایمان لانے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام بتایا وہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا کرو، یعنی نیکیوں میں ثابت قدمی اور دوام اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ. کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہ ہو، جب تک زبان کی حفاظت نہ ہو، استقامت نہیں آ سکتی. اور استقامت کے لیے زبان کی درستگی ضروری ہے. زبان کا غلط استعمال انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا، ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو اگر کسی کی زبان ہی درست نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دل درست نہیں ہوگا. اب اس کو آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیں یا ناروا بات نکالیں منہ سے، یا کوئی شیخی بگاڑیں، یا کوئی ایسی بات کہے کہ جو نازیبا ہے، کسی کا مذاق اڑانے والی چیز ہے، یا کسی بھی طرح کسی کو ستانے والی چیز ہے، اس کے بعد آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا دل درست رہتا ہے؟ دل درست نہیں رہتا. اور جب دل درست نہیں ہوتا تو پھر کیا اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ساری روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے مینٹل ڈسٹربنس سے. اس لیے انسان گراس روٹ لیول پہ جا کے یا بالکل بیک ٹریک کر کے یہ دیکھے کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی. تو خرابی جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی، تو زبان کو کنٹرول میں کر لے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے سارے مواقع پر جب انسان کو کسی کی بات بری لگے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لے کہ مجھے ناحق بات کوئی نہیں کہنی. کیونکہ ہم اکثر غصے میں آ کر جوش میں آتے ہیں، اور جوش میں آ کر پھر ہوش میں نہیں رہتے، اور جب ہوش میں نہیں رہتے تو پھر جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک چیز کو کنٹرول کر لیا جائے، یعنی زبان کو لاک کر لیا جائے، تو باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹل رہیں گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنم دیا. پھر اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنت کے لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. تو یہاں ایک تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ والدین کتنی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ماں کا حق زیادہ بتایا گیا. آپ دیکھیے کہ ماں موت کے منہ میں جا کر بچے کو جنم دیتی. اتنا بڑا رسک زندگی کا، یعنی اس وقت اس کی جان بھی رسک پہ ہوتی، وہ مر بھی سکتی، اور کتنی مائیں ولادت کے موقع پہ مر جاتی، وہ اس وقت زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہوتی. تو کوئی اور ہستی ہے جس نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو جنم دیا؟ یہ ماں ہی کر سکتی. اس لیے ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ حملتہ امہ کرہن، پہلے حمل کی تکلیف، اور پھر ووضعتہ کرہن، پھر جنم دینے کی تکلیف، سخت تکلیف اور ناپسندیدگی کی حالت میں مشقت پہ مشقت اٹھا کر،
اور پھر یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یعنی بعض تکلیفیں ہوتی ہیں نا کہ ایک دن ہوئی دوسرے دن ختم، یہ مسلسل 9 مہینے تک ہر حال میں ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی تکلیف جاری رہتی، خواہ وہ بوجھ اٹھانے کی ہو یا نفسیاتی طور پر ایون یا ذہنی طور پر یا اوورآل تھکاوٹ کے اعتبار سے ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو ایک بوجھ ہٹتا ہے، ایک تکلیف ہٹتی تو دوسری شروع ہو جاتی، پھر اس کا رونا دھونا اور اس کی نیپیاں اور اس کا دودھ پلانا اور اس کا راتوں کو جاگنا اور بے شمار اس کے کام، جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی اور اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی. بچوں کے بغیر تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی مرضی پہ چلنا پڑتا ہے اور اس میں انسان فرار نہیں حاصل کر سکتا. تو اس لیے ماں کے حق کو یہاں پر زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہارا باپ. یعنی اگرچہ باپ کا بھی حق ہے لیکن ماں کے 3 گنا بعد. حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی والدین کا بدلہ چکا نہیں سکتے. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہنا کہ میں نے اتنا ان پہ خرچ کر دیا ہے، ان کو یہ سہولتیں زندگی میں دے دی، تو اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، اسے خریدے اور اس کو آزاد کرا دے. یعنی اس درجے کی قربانی کرے تو بھی کہا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. پھر یہ ہے کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے زندگی میں انسان جو بھی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے کرے، لیکن یہ حق مر کے بھی ختم نہیں ہوتا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل جنت میں ایک آدمی یعنی نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ نیک آدمی پوچھتا ہے اے میرے رب میرے لیے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے، کہ وہ تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتی. اور سب سے بہترین دعا جو ہم بھول ہی نہیں سکتے وہ نماز کے آخر میں مانگی جانے والی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن جو بچے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے والدین اس دعا سے محروم ہیں. اور پھر یہی والدین اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں، وہی جو دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر بھی. یعنی انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت خاص طور پر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بہت یاد کرتا ہے، کیونکہ اب اس کی اولاد بھی کچھ بڑی ہو چکی ہوتی ہے، کبھی کبھار ٹین ایجر ہو چکی ہوتی، اور جب وہ ستانے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو کیسا کیسا ستایا، اور پھر وہ اس پر ریگریٹ کرتا ہے. تو پھر دعائیں بھی کرتا ہے اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی پھر سنجیدگی آنے لگتی ہے اس کی سوچوں میں، میچورٹی آنے لگتی ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام نہ کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، بلکہ ان نیک اعمال کی توفیق دے جو بظاہر بھی نیک ہو لیکن اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. یعنی پھر اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں جو دل کے بھی اچھے ہوں، جن کا ظاہری رویہ بھی اچھا ہو، جو والدین کے ساتھ بھی احسان کرتے ہوں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے. ان سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، یعنی ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، یعنی خاص طور پر بچے ماں باپ کی نصیحتوں سے تنگ ہوتے ہیں، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا. کیسی بودھی دلیلیں دے رہے ہیں. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی عام طور پر نوجوانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے افکار سے متاثر ہو کر والدین کے دین کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو وہ فرسودہ خیالات، اولڈ فیشن قرار دیتے ہیں اور ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں کہ آپ چپ رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، ہم نے سن لیا، کافی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن ہر وقت پڑھتے رہتے ہو نا، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور میں یہ عمل کے قابل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، تکبر کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی ذلت ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اپنی دنیا کی نعمتیں دنیا میں ہی استعمال کر کے آ گئے ہو، یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا، یعنی کھانا پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور جس چادر کا انہیں کفن دیا گیا وہ سر کی طرف سے باندھتے تھے تو پاؤں سے کھل جاتی تھی، پاؤں لپیٹتے تھے تو سر کی طرف سے کھل جاتی تھی. اور ہمارے لیے دنیا اتنی کشادہ کر دی گئی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے. اس کے بعد آپ رو پڑے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا. یعنی وہ دنیا کی نعمتیں سامنے آنے پر اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ روتے تھے کہ کہیں قیامت کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہو جائے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. احقاف جو ہے حقف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ریت کا لمبا ٹیلا. تو یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں حضرت ہود کی قوم تھی، قوم عاد. تو وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور پہاڑ وغیرہ تھے، اور یہ حضر موت کی طرف جگہ ہے. اسی مناسبت سے پھر یہ اصحاب الاحقاف بن گئے. کہف نہیں، احقاف، قاف موٹے ساتھ، جو سورت کا نام ہے. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، یعنی ٹیلوں والی زمین پر. اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا. نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخر ان کا حال یہی ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں اس قوم کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا. یعنی بظاہر اگر آندھی بھی چلتی تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا، اگر بارش طوفان وغیرہ ہوتا تو یہ اپنے گھروں میں جا چھپتے، لیکن اللہ کے عذاب سے پھر بھی کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی. اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا؟ ان پر ایک بادل بھیجا گیا. ہم پہ بھی بادل آتے ہیں، بادل دیکھ کر ہم سب خوش ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ بارش برسے گی.
گرمی تھی، اب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ آگ برسنے لگی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک عذاب کے آنے سے ڈرتے تھے بہت، اس لیے کھل کے ہنستے نہیں تھے. جب آپ بادل آتا ہوا دیکھتے یا تیز ہوا چلتی تو گھبراہٹ اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پہچان لیا جاتا، یعنی بادلوں کے آنے پر آپ ڈر جاتے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ بادل آنے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر ناگواری ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو. ایک قوم جس کا نام عاد تھا، ہوا کے عذاب کے ساتھ عذاب دی گئی تھی. انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، اور وہ یہیں پر ہی مینشن ہوا ہے. تیز آندھی چلے تو دعا آتی ہے آپ کو؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور تیز ہوا کے چلنے اور بادلوں کے آنے پر پریشان ہو جایا کرتے تھے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. یہ دعا یاد کر لیں، چاہے بادل برسے یا بادل چلے جائیں، جب بھی تیز ہوا چلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہوا جو چلی تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی. اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے. اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یعنی عذاب کے آنے پر جن بتوں، دیویوں، دیوتاؤں سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ سب خود بیچ میں رل گئے. یعنی جب زلزلے آئے اور بستیاں زمین میں دھنسی تو وہ بت کہاں گئے؟ ساتھ ہی گئے نا. اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں سال بعد کچھ ایسی جگہوں کو کھود کر لوگوں نے دوبارہ بت نکال کے باہر رکھ دیے اور ان سے عبرت لینے کی بجائے انہیں اپنا ہیریٹیج قرار دیا. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. یہ کون سا موقع تھا؟ طائف سے واپسی کا موقع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آہستہ آہستہ حالات بہت تنگ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کو ایک گھاٹی میں محبوس کر دیا گیا. آپ کے ساتھ اور ایمان والے بھی تھے. پھر جب اس گھاٹی سے آپ نکلے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا کا. اور مکہ میں یوں لگتا تھا جیسے ہر طرح کی سپورٹ آپ سے ختم ہو گئی ہے. یعنی آپ نے پیغام پہنچا دیا، یوں لگتا تھا اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں مانے گا. تو آپ نے سوچا کہ کسی اور بستی والوں کی طرف جا کر ان کو پیغام پہنچایا جائے. تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے. جب طائف کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے جو حال آپ کا کیا، آپ کو پتھر مارے اور سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت دی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے واپس آ رہے تھے. نخلا کے مقام پر آپ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا. جنوں کا گروہ یہاں سے کیوں گزرا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آسمان پر جنات جاتے اور ان کے اوپر شعلے برستے تو وہ ابلیس کے پاس آتے اور اس کو حال بتاتے، تو اس نے پوری زمین کے اوپر جنات بکھیر دیے کہ جا کر خبر لے کر آئیں کہ آخر ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اب آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. تو انہی گروہوں میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرآن سنتے ہوئے پایا
اور جب قرآن سنا تو حیران ہو گئے. ہم بھی سنتے ہیں, ہمارا ایمان دیکھیے اور ان کا دیکھیے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں, یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کو اس طرف لے آیا تھا, ان کے اندر خیر تھی. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. دیکھیے کسی نے ان کو سکھایا نہیں تھا, لیکن اس کلام کی رسپیکٹ میں وہ خاموش ہو گئے. آپ جو اتنے دنوں اور مہینوں سے قرآن سن رہے ہیں, کیا آپ کی عادت پختہ ہوئی کہ قرآن کوئی سنا رہا ہو اور آپ خاموش رہیں, اس وقت بات چیت بند کر دیں؟ یہ بیسک مینرز میں سے, قرآن پڑھنے والے طالب علم کے بنیادی آداب میں سے ہے یہ بات, کیونکہ ادب کے بغیر جو بھی چیز لی جائے وہ بے روح ہوتی ہے, بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. فلما حضروہ قالوا انصتوا, جب وہ اس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ, ہم ذرا غور سے سنیں یہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. ایک لیسن کافی تھا ان کا مبلغ بنانے کے لیے, کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ نہیں دی گئی, کچھ بہت باتیں نہیں کی گئی. اصل بات یہی تھی کہ جو انہوں نے سنا تھا وہ ان کے دل پر اتر گیا تھا. جب دل پر اتر گیا تو پھر جو بات دل میں ہو وہ کسی سے شیئر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی, اس کے لیے انسان کو خود بخود الفاظ مل جاتے ہیں. تو وہ پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا کر مبلغ بن گئے, ڈرانے والے بن گئے. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, یعنی تورات کے بعد, تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی, رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے, اور نہ اس کے کوئی اور حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. ایسے کھلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا یہ ان لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں, یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا, اور ان کے مقابلے میں جلدی نہ کرو, یعنی عذاب جلدی نہ مانگو. جس روز یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے, یعنی قیامت کی گھڑی, تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی, اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہلاکت اسی کے مقدر ہوتی ہے. لیکن یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم, اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اور پھر اس کی وجہ سے انسان برداشت نہ کر پائے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کے لیے کہی ہیں.